الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، معزز علماء کرام، طلباء اعزام، بزرگان ملت اور نونہالان وطن، آج کی خوبصورت محفل حمد و نعت بزم حسان لودراں پنجاب پاکستان کے زیر انتظام، اور آج کی اس محفل کے میرے میزبان محترم جناب قاری محمد کاشف آوان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو بہت مبارکباد کی مستحق ہے. اس وقت سٹیج پر بزم حسان کی قیادت، جس میں بالخصوص میرے درینہ رفیق پاکستان نہیں بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ عالم اسلام کی خوبصورت منفرد ترین آواز جناب محترم شاہد عمران عارفی صاحب، برادر عزیز اور ہمارے زمانہ طالب علمی سے نعت رسول مقبول جن سے سنتے آ رہے ہیں جناب محترم رانا عثمان قصوری صاحب، اور اسی طرح میرے بہت پیارے دوست محترم جناب ظفر شہزاد صاحب اور دیگر جتنے مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں بزم حسان کے سٹیج سے میں جو گفتگو آپ سے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ مجھے ابھی سٹیج پر ظفر شہزاد گجر صاحب نے تھوڑا سا حکم دے کر اس کو بدل دیا، لیکن میں بھی گجر صاحب کو اتنا زیادہ موقع نہیں دوں گا کہ میں ان کی زیادہ بات مانوں، کچھ ان کی مان لوں گا اور کچھ اپنی بات پوری کروں گا. میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیات میں شامل ہے، اور اس کے مفہوم سے تمامی لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر درود و سلام پڑھو. عزیزان محترم، یہ میرا مسلکی، مذہبی، ملی، ایمانی، روحانی اور مشربی فریضہ ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز درود و سلام سے کروں. ہمارے ہاں درود و سلام پڑھا ضرور جاتا ہے لیکن گنتی نہیں کی جاتی، گنا نہیں جاتا، پڑھا ضرور جاتا ہے. اور یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب درود و سلام کی بات کی تو انا سے کلام کو شروع کیا. اگرچہ یہ آیت ایسی کتاب سے لی گئی ہے جس کتاب کا آغاز اسی چیز سے ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے،
پھر بھی اللہ تبارک و تعالی انا سے بات شروع فرما رہے ہیں کہ جو بات ہونے جا رہی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. پھر اللہ نے پہلے فعل کو نہیں بلکہ اسم کو رکھا ہے. اگرچہ یصلون یہ ایسا فعل ہے جو ہمیشگی پر جاری ہوتا ہے، لیکن اللہ اسم کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں. فعل سے آغاز نہیں کیا کیونکہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. ماضی بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے، مستقبل بھی ہو سکتا ہے. یعنی حضور کی ذات پر اللہ ماضی میں درود پڑھتے تھے، یا حال میں درود پڑھ رہے ہیں، یا مستقبل میں درود پڑھا جائے گا. بلکہ اللہ نے اسم کو لا کر یہ بتا دیا کہ حضور کی ذات پر جو درود پڑھا جا رہا ہے یا پڑھا گیا ہے وہ زمانوں سے پاک ہے. وہ ماضی کا پابند نہیں، وہ حال کا پابند نہیں، وہ مستقبل کا پابند نہیں، بلکہ اس میں اللہ بتا رہا ہے کہ جب سے اللہ ہے حضور کی ذات پر درود پڑھا جا رہا ہے. جب تک اللہ رہے گا حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا رہے گا. اور پھر جس لفظ کو اللہ لائے ہیں وہ صرف اسم نہیں ہے، اس میں معرفہ نہیں ہے، بلکہ اسم اعظم ہے. حضرات توجہ چاہتا ہوں، کیا ہے اس میں؟ اسم اعظم ہے اور اللہ حی ہے. ابھی میرے بھائی نے کلام پڑھا کہ اللہ حی القیوم ہے، یعنی اللہ زندہ ہے. اور فرشتے سلام پڑھتے ہیں، فرشتے بھی زندہ ہیں جو اللہ کلام پڑھ رہے ہیں. اللہ بھی حی ہے، زندہ ہے، اور جو فرشتے کلام پڑھ رہے ہیں وہ فرشتے بھی حضرات بولے زندہ ہیں. جو فرشتے سلام پڑھتے ہیں وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ نہیں، اونچی کیوں نہیں بول رہے؟ اگر آپ زندہ ہیں تو اونچا بولیں. اللہ بھی بولے، اللہ بھی زندہ ہے، فرشتے بھی زندہ ہیں. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی سلام پڑھو. تو مومن بھی زندہ ہے، مومن بھی، اللہ بھی، بولے محبت سے اللہ بھی، بلکہ صرف زندہ نہیں، حی القیوم ہے. فرشتے بھی، محبت سے بولو، محبت سے. میں کچھ جملہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی زندہ ہے. فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی زندہ ہیں. مومنوں کو حکم دیا گیا، ان مومنوں کا حکم ہے جو زندہ ہیں. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، اللہ درود پڑھ رہے ہیں، زندہ ہیں. فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، زندہ ہیں. مومنوں کو پڑھنے کا کہا گیا، مومن بھی زندہ ہیں. جو پڑھنے والے ہیں وہ سارے زندہ ہیں. تو جس میں پڑھا جا رہا ہے وہ کیوں زندہ نہیں ہے؟ بھائی کیا کہتے ہیں؟ جس پر پڑھا جا رہا ہے وہ کیوں زندہ نہیں؟ اگر وہ زندہ ہے اور اس کو سنایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی. حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر فیصل آزاد صاحب. ظفر بھائی اور شاہد بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بزم کے حوالے سے جب کبھی بھی خطبہ اور نقبہ کو موقع ملے تو کم از کم عقائد میں کچھ پختگی لانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر یہ سٹیج سے آپ لوگوں کے عقائد و نظریات میں پختگی لاتے ہیں تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ بھی زندہ ہے، فرشتے بھی زندہ ہیں، اور مومن بھی زندہ ہیں. تو جس پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ بھی حضرات وہ بھی زندہ ہے. تو پھر آپ زندوں کی طرح ذرا درود پڑھیے. میرا ساتھ دیجئے کہ میں درود پڑھنا چاہتا ہوں کہ نام محمد صلی اللہ، حضرات صلی اللہ کی ضرب گونجنی چاہیے. نام محمد، نور محمد، حد مودت، قد مودت، اسم کا احمد، اسم محمد. اس طرح ڈھیلا ڈھیلا نہیں پڑھنا، زندوں کی طرح پڑھنا ہے. نام محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، حد مودت صلی اللہ، قد مودت صلی اللہ، مرسل اکرم صلی اللہ، رحمت
ذکر محمد صلی علی نام محمد صلی علی نور محمد صلی علی ہادی عالم شاہ امم ہادی اعظم شم حرم صاحب لطف و جود و کرم حق سے معید صلی علی توقیر نبی صلی علی تنویر نبی صلی علی تنویر نبی صلی علی تعظیم نبی صلی علی تکریم نبی صلی علی تاصیل نبی صلی علی یاسین نبی صلی علی المیم نبی صلی علی حمیم نبی صلی علی کردار نبی صلی علی گفتار نبی صلی علی رفتار نبی صلی علی انوار نبی صلی علی اطوار نبی صلی علی اظہار نبی صلی علی پرچار نبی صلی علی اقرار نبی صلی علی انکار نبی صلی علی اظہار نبی صلی علی بوچار نبی صلی علی اصحاب نبی صلی علی ازواج نبی صلی علی وآل نبی صلی علی اولاد نبی صلی علی صدیق نبی صلی علی فاروق نبی صلی علی عثمان نبی صلی علی کرار نبی صلی علی حسنین نبی صلی علی ثقلین نبی صلی علی قوسین نبی صلی علی نورین نبی صلی علی احوال نبی صلی علی بلال نبی تکبیر شان مصطفیٰ مصطفیٰ نام مصطفیٰ حسن پاکستان مولانا فیصل آزاد صاحب حضرات عزیز وقار آپ یوں ہی سلامت رہیں مسکراتے رہیں مجھے تو عقیدہ بنانا ہے مجھے کہا بھی یہی گیا ہے کہ تھوڑا عقیدہ بنا دیجئے گا میں نے کہا عقیدہ تو بنا ہوا ہے بس تھوڑا سا تازہ کرنا ہے اس کو گنتی شنتی کے چکر میں کیوں پڑھتے ہو کہ ایک دفعہ درود پڑھ لیا 2 دفعہ درود پڑھ لیا 3 دفعہ پڑھ لیا اتنا تو پڑھو نا جتنے اس کے احسانات ہیں آپ کی ذات کیا کبھی اس نے احسان گن کے کیے ہیں انگنت اس کے احسان ہیں اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ مجھ کو اپنا کہتا ہے ایسا چپ چپ نہ بولے میں کو اگلا جملہ کہنے کی پوزیشن میں آ جاؤں کہ وہ مجھ کو اپنا کہتا ہے بولو وہ مجھ کو اپنا کہتا ہے اچھا مجھے وہ اپنا کہتا ہے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے اور جن کو وہ سامنے بٹھا کے اپنے کہتا ہے شان صحابہ کردار صحابہ افکار صحابہ مقام صحابہ جماعت صحابہ جماعت صحابہ جماعت صحابہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان امی عائشہ نعرہ تکبیر ہر بندہ کہتا ہے ہر ناتخواں کہتا ہے ہر خطیب کہتا ہے ہر ادیب کہتا ہے ہر نقیب کہتا ہے ہر مفتی کہتا ہے ہر عالم کہتا ہے حنفی کہتا ہے شافی کہتا ہے مالکی کہتا ہے حنبلی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا بریلوی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا دیوبندی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا اہل حدیث کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا میں کہتا ہوں میں عاشق ہوں نبی کا میں دیوانہ ہوں نبی کا میں پروانہ ہوں نبی کا میں مستانہ ہوں نبی کا میں جانثار ہوں نبی کا ہر کوئی کہتا ہے میں نبی کا میں نبی کا ان کی شان کا کیا عالم ہوگا جن کو خود آقا کہتے ہیں اصحابی صحابہ میرے سب کہتے ہیں صحابہ 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 اصحابی کا مطلب
आप उलमा से पूछ लो, आप बज़्म अहसान के चेयरमैन बैठे हैं, आलिम दीन हैं, मुदर्रिस हैं, मैं कहता हूँ इन्हीं से पूछ लो। असहाबी, असहाब, सहाबा, असहाब, सहाबा, आखिर में छोटी सी या लगाऊंगा, जरा नाराज ना होना। और ये या लड़ाई वाली नहीं है, अल्लाह स्टेज की मोहब्बत चाहता हूँ मैं छोटी सी या लगा रहा हूँ, और या भी छोटी है। ये कौन सी या है? छोटी सी या लगा रहा हूँ, और ये या लड़ाई वाली नहीं है, ये या मोहब्बत वाली है। हुजूर ने फरमाया असहाब, सहाबा, या ज़ेर या यी, असहाबी, सहाबा में। या ज़ेरिया का मतलब क्या होता है? मेरे, कह दो ना आप भी, जिसको अच्छा लगता है ये जुमला जो हुजूर ने कहा, सहाबा में। वो अरबी थे, उन्होंने अरबी में कह दिया असहाबी। हम पंजाबी उर्दू सराकी हैं, हम अपनी जुबान में कहेंगे सहाबा में। इधर नहीं, सहाबा वाले बैठे हैं, सहाबा में। अच्छा बोलो, सहाबा में रे, सहाबा मेरे। हर कोई कहता है मैं नबी का, नबी जिनको कहते हैं सहाबा मेरे, उनमें एक सहाबी का जिक्र करने लगा हूं। मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। हजरत फुजाला बिन उमैर एक अजीम सहाबी है। आपको ईमान लाने से पहले जिस तरह एक और सहाबी कत्ल करने के इरादे से आया था, हजरत फुजाला भी कत्ल करने के इरादे से आए थे। और वो जिसको तुम जानते हो, जब वो कत्ल करने आया था, निगाहे नबुव्वत का मकतूल बनते गया था। फुजाला भी जब कत्ल करने आया है, निगाहे नबुव्वत का मकतूल बनते गया है। दोस्तों, मेरा मौजू जो था ना वो हुस्न रसूल था आज, लेकिन मैं उसको छोड़कर एक जुमला अर्ज करने लगा हूँ। हजरत फुजाला देखते हैं पहाड़ की एक चोटी पे खड़े हैं मौलाना शाहिद साहब, और फतह मक्का हो रही है। हुजूर मक्का में दाखिल हो रहे हैं, खरामा मक्का की जानिब आ रहे हैं। पूरा लश्कर जर्रार साथ है। एक कतरा लहू का नहीं बहाया, दुनिया ने भी ऐसा फातेह नहीं देखा था। एक कतरा लहू का नहीं बहाया, आ रहे हैं। आजिज़ी का ये आलम है। सर मुबारक अपनी कुस्वा ऊँटनी के कचावे के साथ लग रहा है। दूर से खड़ा हुआ वो एक मुशरिक नौजवान जिसे फुजाला कहते हैं, जो अपनी महबूबा की बाहों में महवे इस्तराहत है, बैठा हुआ है, अपनी महबूबा पे फिदा रहता था। ये और इसकी महबूबा दूर जाते, सैरो सयाहत करते, दश्त कांपते फिरते थे। लेकिन इसने देखा कि आज मक्का में एक अजीब आलम है, एक शख्स आया है। सारे लोग उसके कदमों में जाके हाजिरी दे रहे हैं। कोई उसके हाथों में हाथ दे रहा है, कोई उसके कदमों का बोसा ले रहा है, कोई उसकी ऊँटनी को चूम रहा है। फुजाला के दिल में हसद पैदा हुआ। वो हसीन था, नौजवान था और हुस्न का आशिक था। तवज्जो, हुस्न का आशिक था। उसने कहा मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आए मक्का में और हमारी जगह ले ले। वो अपने सर के इश्क पे चढ़ा हुआ था। उसका अपना हुस्न का तोती बोलता था। रात को प्लानिंग करता रहा, मैं सुबह इसको नहीं छोड़ूंगा। सुबह का वक्त हुआ, आका ने नमाज फजर अदा की, मस्जिद हराम में तवाफ के लिए तशरीफ ले आए। आप तवाफ फरमा रहे हैं, तवज्जो, तवाफ फरमाते फरमाते पीछे कदमों की आहट आई। हुजूर रुक गए। देखा कि एक नौजवान आ रहा है। हुजूर ने फरमाया तुम फुजाला हो? वही सहम गया। उसने कहा जी मैं फुजाला हूँ। फरमाया जिस इरादे से आए हो बाज आ जाओ, जिस इरादे से आए हो बाज आ जाओ। फुजाला कहते हैं मैं जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया, और मैंने जब देखा ना उस चेहरे की तरफ, फिर मैं टिकटकी बांध के देखता रहा और इतनी देर तक देखता रहा जब मेरी आंखें सैराब नहीं हो गई। वहां से उठे फुजाला, अपने घर की जानिब रवाना हुए। रास्ते में जा रहे थे, वही महबूबा जिसके साथ शब भर गुजारा करते थे, दिन गुजारा करते थे, उसने इशारे से बुलाया। फुजाला ने न देखा, गुजरा जा रहा है। उसने कहा पता नहीं फुजाला को क्या हो गया है। थोड़ा आगे बढ़कर आवाज दी, फुजाला ने न देखा। उसने कहा फुजाला मेरी बात भी नहीं सुन रहा। आगे जाके रास्ता रोक लिया। समझो, रास्ता रोक लिया, सामने खड़ी हो गई। फुजाला रास्ता बदल के गुजर गया। ये मंजर सामने रखिएगा।
منظر سامنے رکھیے گا. فتح مبین کے دوسرے دن کا ہے واقعہ, مصروفت طواف میں حضرت شہ رضا, اتنے میں سامنے سے فضالہ بھی آ گیا. سوچا یہ اس نے آج کہ تنہا ہے مصطفیٰ, موقع کہاں ملے گا پھر ایسا جہان میں, کر دوں نہ کام ان کا تمام بس ایک آن میں. یہ ٹھان کر بڑا سوئے محبوب کبریا پہنچا قریب, جب تو شہیدی نے یوں کہا, اس وقت کر رہا تھا ارادہ تو دل میں کیا, بولا فضالہ محب میں ذکر خدا میں تھا. خیر الورا یہ سن کے تبسم فشاں ہوئے, یوں ہم کلام اس سے خیر الورا ہوئے. فرماتے ہیں کہ کر توبہ بارگاہ خدا میں بسط نیاز, جس سے پوشیدہ نہیں رہتا کوئی بھی راز, ایک پل میں بن گیا وہ غلام شہ حجاز. حضرت نے رکھا اس کے سینے پہ دست ناز, ایک ہی نظر میں مقدر بدل گیا. وہ کیا نظر تھی جس سے فضالہ بدل گیا, وہ کیا نظر تھی جس سے مقدر بدل گیا. ایک آن میں یکسر فضالہ بدل گیا. پلٹا وہاں سے دولت ایمان یہ ہوئے, دامان دل میں دولت عرفان یہ ہوئے, سینے میں عشق ساقیے دوران یہ ہوئے, دل کے ہر ایک درد کا دامان یہ ہوئے. دست نبی سے بادائے توحید پی گیا, ایک پل میں آ کے یاروں وہ صدیاں ہی جی گیا. پلٹا وہاں سے گھر کو بسد عجز و انکسار, محبوبہ اس کی راہ میں تھی محو انتظار. دوستو مجھے حسن پہ بات کرنی تھی, چونکہ نہیں ہے وقت, میں یہ جملے مکمل کر رہا ہوں. پلٹا وہیں سے گھر کو بسد عجز و انکسار, محبوبہ اس کی راہ میں تھی محو انتظار. جس کا عشق رکھتا تھا اس کو سخت بے قرار, جس کے لیے کیے تھے کبھی جان و دل نثار. بیگانہ وار پاس سے اس کے گزر گیا, گلدستہ دل بری کا سرے راہ بکھر گیا. بیگانہ وار پاس سے, توجہ آخری جملے تک تو میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں دوستو, چپ نہ ہوئیے گا ذرا. بیگانہ وار چلا وہ اپنے گھر کو بسد عجز و انکسار, بسد عجز و انکسار, راہ میں تھی محبوبہ محو انتظار. اور پلٹ کر بھی دیکھا نہ اس کی جانب, گزرا یوں جیسے کہ ہو اجنبی, اور وہ حیرت سے فضالہ کو تکتی ہی رہ گئی. ارے جو حسن لایزال کا دیوانہ ہو گیا, وہ حسن کائنات سے بیگانہ ہو گیا. کیسا حسن ہے, الحمد سے والناس تک شام ڈھلی ہے, ہر لفظ کے دل میں تیری کندیل جلی ہے. کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا صحرا, قرآن تیرے مالا رسالت کی کلی ہے. یاسین تیرے تاج سعادت کا نگینہ, والتین تیرے گھر کی قسم کھا کے پلی ہے. والنجم میری جان تیرے ماتھے کا ستارہ, واللیل تیری زلف کے کنڈل میں ڈلی ہے. جس کو تیری صحبت کا شرف ہو وہ صحابی, جس کو تیرے درشن کی لگن ہو وہ ولی ہے. اس شخص کی تربت میں اندھیرا نہیں ہوتا, جس شخص کے دل میں تیری کندیل جلی. بھائی کیا کہنے, سلامت رہے پروفیسر صاحب, کیا کہنے, میں آخری 5 منٹ کی بات مکمل کیا کہنے, بھائی کیا کہنے. دوستو کیسا حسن ہے, توجہ آپ کی تھوڑی سی محبت چاہتے ہوئے, یہ کیسا حسن ہے, ایسا تو کوئی دیکھا بھی نہیں, ایسا تو کوئی دیکھا بھی نہیں. واہ واہ, اسی دیکھیں نا تیرے میں میسنے کو بڑے بیٹھے ہو. ایسا خوبصورت, اتنا خوبصورت, ایسا باوقار پیدا ہوا تو مختون ہے. ناف بریدہ پیدا ہوا, سرما لگا ہوا پیدا ہوا, غسل کیا ہوا پیدا ہوا, نہلایا ہوا پیدا ہوا, دھلا ہوا پیدا ہوا, ذکر میں لگا ہوا تھا, سجدے کر رہا تھا, خدا کی یاد میں تھا, مصروف ثنا بھی تھا, اور عظمتیں بانٹ رہا تھا, رحمتیں تقسیم کر رہا تھا, ظالموں کو مٹا رہا تھا, حکومتوں کو گرا رہا تھا, گردوں کو اٹھا رہا تھا, روتوں کو ہنسا رہا تھا. ما زاغ البصر ہے نگاہ تیری, شق القمر ہے ادا تیری, والشمس ہے چہرہ تیرا, واللیل زلف سیاہ تیری, یاسین و طٰہٰ نام ہے, مزمل مدثر قبا تیری. میں کیا, میری اوقات کیا, رب بھی کرتا ہے ثنا تیری. تو ہے مجسم خوبیاں, میں بیان کروں کیا کیا تیری. اتنا میں کہتا ہوں فقط ذات پاکوں میں پاک ہے مصطفیٰ. اتنا حسین ہے کہ ایسا تو کوئی دیکھا بھی نہیں. آپ بولیں گے تو میں جملہ مکمل کروں گا.
یہ رات کا نزول ہے، ابھی کچھ پورا نہیں ہوا، لیکن آپ تھوڑی شفقت فرمائیے گا. عروض کی غلطیاں نہ نکالنا. ایسا تو کوئی دیکھا بھی نہیں، ایسا تو کوئی سمجھا بھی نہیں، ایسا تو کوئی جانا بھی نہیں، ایسا تو کوئی آیا بھی نہیں، ایسا تو کوئی سایا بھی نہیں. دوستو حسن مصطفیٰ سن رہے ہو، حسن مصطفیٰ پہ بات ہو رہی ہے. تاج ختم نبوت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی شریعت میرا مصطفیٰ، مرسلوں کی جمعیت میرا مصطفیٰ، قدسیوں کی طبیعت میرا مصطفیٰ، راز لولا کا لمح ہے میرا مصطفیٰ، عظمتوں کا علم ہے میرا مصطفیٰ، راز لوہو قلم ہے میرا مصطفیٰ، غربتوں کا بھرم ہے میرا مصطفیٰ، اپنے رب کا حبیب ہے میرا مصطفیٰ، محروم محجبی ہے میرا مصطفیٰ، وہ زبی کا زبی ہے میرا مصطفیٰ، دل مشاد نشی ہے میرا مصطفیٰ، راز لولا قلم ہے میرا مصطفیٰ، عظمتوں کا علم ہے میرا مصطفیٰ، غربتوں کا بھرم ہے میرا مصطفیٰ، اعلیٰ و اعلیٰ میرا مصطفیٰ، سب سے ہے بالا میرا مصطفیٰ، کالی کملی کا بالا میرا مصطفیٰ، جس کا اختیار اعلیٰ میرا مصطفیٰ، جس کا اختیار کالا میرا مصطفیٰ، جس کو رب نے ہے پالا میرا مصطفیٰ، جس نے سب کو سنبھالا میرا مصطفیٰ، کالی کملی کا بالا میرا مصطفیٰ، سارے نبیوں سے اعلیٰ میرا مصطفیٰ، کبھی شمس الضحیٰ بن کر، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی نور خدا بن کر، کبھی شمس الضحیٰ بن کر، وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، بنات مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، بزم حسن پاکستان، بزم حسن پاکستان، مولانا فیصل آزاد صاحب. دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پرانے ساتھی جب ہم ملتے ہیں، آپ کے لیے تو چیزیں نہیں ہوگی. میں اپنی طبیعت سے اور اپنی عادت سے مضطرب ہوں کہ مجھ سے بار بار پرانی چیزیں پڑھی نہیں جاتی. یہ میری اپنی طبیعت ہے. تو لیکن مجھے ظفر بھائی نے کہا میں وہ اس کے دو چار جملے پڑھ دیتا ہوں، لیکن میں یہی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. ایسا تو کوئی دیکھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. شاہد بھائی کیونکہ بہت زیادہ معرفتہ رہے ہیں ہم ایک دوسرے پر، اور یہ سب چیزیں اتنی سن چکے ہیں یقیناً کان پک گئے ہوں گے ایک دوسرے کے. تو بہرحال میں پھر آپ سے یہی کہوں گا، ایسا تو کوئی، اگر نہیں دیکھا نا پھر میرے ساتھ ضرور بولیں. ایسا تو کوئی دیکھا بھی نہیں، ایسا تو کوئی آیا بھی نہیں، ایسا تو کوئی پایا بھی نہیں، ایسا تو کوئی سایہ بھی نہیں، ایسا تو کوئی سمجھا بھی نہیں، ایسا تو کوئی جانا بھی نہیں. ارے ایسا تو کوئی تارا بھی نہیں، ایسا تو کوئی پیارا بھی نہیں، ایسا تو کوئی سوہنا بھی نہیں، ایسا تو کوئی آلہ بھی نہیں، ایسا تو کوئی بالا بھی نہیں، ایسا تو کوئی اولا بھی نہیں، ایسا تو کوئی مولا بھی نہیں، ایسا تو کوئی اولا بھی نہیں، ایسا تو کوئی مولا بھی نہیں، ایسا تو کوئی روتا بھی نہیں، ایسا تو کوئی ہنستا بھی نہیں، ایسا تو کوئی رکتا بھی نہیں، ایسا تو کوئی چلتا بھی نہیں. ارے ایسے تو کوئی جاتا بھی نہیں، ایسے تو کوئی آتا بھی نہیں، ایسے تو کوئی دیتا بھی نہیں، ایسے تو کوئی لیتا بھی نہیں، ایسے تو کوئی کرتا بھی نہیں، ایسے تو کبھی ہوتا نہیں. پتہ نہیں آپ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے، میں نے بڑی بات کی ہے کہ ایسا تو کوئی کرتا بھی نہیں، اور ایسے تو کبھی ہوتا بھی نہیں. آخری شعر پڑھنے لگا ہوں تاکہ میرے جو بقیہ مہمان ہیں وہ اپنی حاضری بھی لگوا سکیں اور آپ حضرات کو محظوظ بھی کر سکیں. دوستو حضرت بلال حبشی کا میں نے ذکر کیا تو ظفر بھائی نے دو جملے کہا تو میں پڑھ دیتا ہوں. شاہد بھائی اور ظفر بھائی ٹھن گئی ہے آج.
جب ٹھن گئی نا یہاں پر تو اب اس کو دیکھیے جس کی ٹھن گئی تھی, ٹھن گئی اس کو ہے. دیکھیے. سی ایک درد ستایا ہویا او دکھاں مار مکایا ہویا او تھکیا ہویا او مکیا ہویا پر عشق رسول تے ڈٹیا ہویا. دوستو ڈٹ جاؤ, تھوڑا سا ڈٹ جاؤ عشق رسول پہ, میں کچھ پڑھ دوں پھر. سی ایک درد ستایا ہویا او دکھاں مار مکایا ہویا او تھکیا ہویا او مکیا ہویا پر عشق رسول تے ڈٹ کے پر عشق رسول تے ڈٹیا ہویا. او در در جاون والا حبشی او مارا کھاون والا حبشی او توڑ نبھاون والا حبشی او یار مناون والا حبشی او ڈوٹو کھجیاں تھکیا ہویا او بہ گیا ایک دن اکیا ہویا اکھ لگی تے عشق حاضر ہویا. حضرت بلال کے دن عشقا میرے کول کی کرن آئے ہیں, نہ روپ نہ رنگ نہ ڈھنگ کوئی, سرخی کیڑے عنوان دی بھرن آئے ہیں, وصل والے یا حسن دے عرش اتے کالی زمین تے کیویں اج بھرن آئے ہیں, ٹوٹے ہوئے بلال دے دل اتے ایک کس عنوان دی بھرن آئے ہیں. تے عشق بولیا سارے عرب وچ دھما پواواں گا میں, تیرا جوڑ مشرکاں نال پاواں گا میں, خوب ہونا تمہارا دباواں گا میں, ٹرنا پینا ہے پردے انگاریاں تے تکتی ریتا تے تینوں لٹاواں گا میں, تیری اڈیاں وچ کل لا کے عجب داستان بناواں گا میں. جے انہاں پرچیاں چوں تو پاس ہوئے تے اچھیاں تیرے تو بانگا نواواں گا میں, تے جس سونے نو رب عرش تے سد کے ملدا ہے اس مدنی دے سینے نال لاواں گا میں. ظفر بھائی ایک نعرہ بھی لگا دیں, غلامی بلال میں کہہ دو نا صحابہ سے, غلامی بلال میں موت بھی قبول ہے. ہاتھ اٹھا کے میں غلامی بلال میں, غلام ہے رسول کے, غلامی رسول میں, غلامی بلال میں. مولانا کیا بات ہے, سبحان اللہ. تیری اڈیاں وچ کل لا کے, آخری جملے ہیں دوستو, میں بات مکمل کرنے لگا ہوں, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ مجھے خوش چاہتے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں تو بلال حبشی کو وہ سلام پیش کیجئے جس کے وہ حقدار ہیں, وہ داد پیش کیجئے جس کے وہ ڈیزرونگ ہیں, ڈیزرو کرتے ہیں, وہ ان کو چاہیے, ان کو تمہاری داد نہیں چاہیے. دنیا کو بتانا ہے جس کے یار اعلیٰ بھی ہوتے ہیں, جس کے یار کالے بھی ہوتے ہیں, وہ ذات مصطفی ہے, اس کے دربار میں سب برابر ہو جاتے ہیں. یہ وہ دربار ہے جہاں روم سے آئے تو صف میں ہوتا ہے, شام سے آئے تو صف میں ہوتا ہے, یمن سے آئے تو صف میں ہوتا ہے, شام سے آئے تو صف میں ہوتا ہے, قریش میں آئے صف میں ہوتا ہے, ہاشم سے آئے صف میں ہوتا ہے. بس مسلح پہ وہی ہوتا ہے جس کو مصطفیٰ چاہتے ہیں. سبحان اللہ. مسلح پہ خاندان کی وجہ سے کوئی نہیں گیا, وہی گیا ہے جس کو خدا نے چاہا ہے یا مصطفیٰ نے چاہا ہے. تیری اڈیاں میں چکل لا کے عجب داستان بناواں گا میں, جے اینا پرچیاں چوں تو پاس ہوئیوں تے اچیاں تیرے تو بانگاں دواواں گا میں, تے جس سونے نو رب عرش تے صد کے ملدا ہے اس مدنی دے سینے نال لاواں گا میں, تے جس کعبے نو کردا ہے جگ سجدے اس کعبے دی چھت تے چڑھاواں گا میں. حال تھلے تے قال اتے, نبی دا حسن و جمال اتے, میں عشق تیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے بلال اتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.